ایک کرکٹ لیجنڈ سے لے کر پاکستان کے وزیر اعظم تک کا سفر، یہ ہے عمران خان کی غیر معمولی کہانی۔ آج ہم ان کی کتاب پاکستان ایک ذاتی تاریخ کی گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسی کتاب جو ایک شخص کی جدوجہد اور ایک قوم کی تقدیر کی داستان سناتی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو عمران خان نے اپنی والدہ سے سیکھا، اور یہی قول آپ کہہ سکتے ہیں ان کی پوری زندگی کے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ غیرت کے ساتھ جینا، مزاحمت کرنا اور ذلت کو کبھی قبول نہ کرنا۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر ان کی شخصیت اور سیاست دونوں کھڑی ہیں۔ تو یہ کتاب صرف ایک سوانح عمری نہیں بلکہ ایک طرح سے پاکستان کی تاریخ کا ایک ذاتی عکس ہے۔ اس میں ہم عمران خان کے ساتھ ان کے سفر پر چلیں گے جہاں کرپشن، قومی شناخت اور ان کی ذاتی کشمکش جیسے موضوعات کھول کر سامنے آتے ہیں۔ چلیں اس کہانی کا پہلا باب شروع کرتے ہیں۔ ہر لیڈر کی کہانی اس کی جڑوں سے شروع ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آئیے ان بنیادی اقدار کو سمجھتے ہیں جو عمران خان کے بچپن میں ان کے کردار کا حصہ بنے اور جنہوں نے بعد میں ان کی سیاست اور ذاتی زندگی دونوں کی سمت طے کی۔ یہ چار باتیں ان کے کردار کا ستون بنے۔ پہلی بات، خاندان سب سے پہلے۔ دوسری، نوآبادیاتی غلامی سے شدید نفرت۔ تیسری، اسلام کا وہ تصور جو رواداری سکھاتا ہے۔ اور چوتھی، خاندان کی عزت اور اپنی ساکھ کا خیال۔ یہ وہ اقدار ہیں جو ان کے مطابق صرف ذاتی نہیں بلکہ پاکستان کی قومی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے گہرا اثر ان کی والدہ کا تھا۔ وہ انہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی طاقت اور محرک مانتے ہیں، ایک ایسی ماں جنہوں نے اپنے خاندان کے لیے اپنے ہر خواہش قربان کر دی۔ یہی محبت اور قربانی کا جذبہ تھا جس نے ان کے اندر وہ ڈسپلن پیدا کیا جو انہیں آگے لے کر گیا۔ لیکن پھر زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک ذاتی سانحے نے ان کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی اور ان کا سفر باہر کی دنیا سے اندر کی طرف مڑ گیا، جس نے شدید روحانی سوالات اور خود شناسی کے ایک نئے دور کو جنم دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کا یقین متزلزل ہو گیا۔ اپنی والدہ کو کینسر کی وجہ سے کھونے کے بعد ان کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، ایک انصاف کرنے والا خدا اتنی تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ یہ سوال انہیں اپنی کمزوری کا احساس دلاتا ہے اور خدا کے وجود پر ایک گہری اندرونی بحث چھیڑ دیتا ہے۔ اور یہیں سے ان کی شک سے یقین تک کا سفر شروع ہوتا ہے۔ 1985 میں بحران آیا، پھر 80 کی دہائی کے آخر میں انہیں ایک روحانی رہنما ملے، اور پھر 90 کی دہائی میں انہوں نے اقبال اور شریعتی کو پڑھ کر اسلام کو نئے سرے سے سمجھا۔ اس روحانی بیداری نے انہیں ایک نیا مقصد دیا جو اپنی ذات سے کہیں بڑا تھا، اور اسی مقصد سے کینسر ہسپتال کا خواب اور پھر سیاسی جدوجہد کی بنیاد پڑی۔ اب جب مقصد مل گیا تو عمران خان نے اپنی توجہ پاکستان کے ان مسائل کی طرف کی جو ان کے نزدیک ملک کو دیمک کی طرح کھا رہے تھے۔ اب جنگ صرف ذاتی نہیں رہی بلکہ پورے پاکستان کے لیے تھی۔ خان کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں ایک نہیں بلکہ دو پاکستان بستے ہیں۔ ایک طرف وہ اشرافیہ ہے جو انگریزی بولتی ہے، ذہنی طور پر مغرب سے متاثر ہے، اور دوسری طرف عام عوام ہے جو اپنی ثقافت، اپنی زبان اور اپنے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نو آبادیات کی وہ میراث ہے جس نے ایک ہی قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور اسی بات کو وہ ایک جملے میں سمیٹتے ہیں کہ جسمانی غلامی تو ختم ہو گئی لیکن اس کی جگہ ثقافتی غلامی نے لے لی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حکمران طبقے کا مغربی کلچر اپنانا انہیں عوام سے کاٹ دیتا ہے، اور یہ ذہنی غلامی قوم کو خود پر اعتماد کرنے سے روکتی ہے۔ تو پھر اصل دشمن کون ہے؟ خان کے مطابق یہ جنگ 4 محاذوں پر لڑی جا رہی ہے۔ پہلا، کرپٹ سیاستدان۔ دوسرا، ملک پر مسلط سیاسی خاندان۔ تیسرا، ایک کمزور عدالتی نظام جو غریب کو انصاف نہیں دے پاتا۔ اور چوتھا، بیرونی طاقتوں کا اثر و رسوخ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ جنگ نہیں جیتی جاتی، حقیقی ترقی ناممکن ہے۔ اچھا، مسائل کی تشخیص تو ہو گئی، لیکن حل کیا ہے؟ وہ کون سا ادھورا خواب ہے اور مستقبل کا کون سا ویژن ہے جو عمران خان کی اس ذاتی اور سیاسی جنگ کو آگے بڑھاتا ہے؟ ان کا حل مغرب کو مکمل طور پر رد کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ مغرب کی بہترین چیزوں جیسے مضبوط ادارے اور اظہار رائے کی آزادی کو پاکستان کی مقامی روایات جیسے جرگہ اور پنچایت اور اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو جدید بھی ہو
اور اپنی جڑوں سے بھی جڑا ہو۔ اور اس ویژن کی پریرنا وہ شاعر مشرق علامہ اقبال سے لیتے ہیں۔ اقبال کا شاہین، طاقت، خودی اور بلند پروازی کی علامت ہے، اور یہی وہ پاکستان ہے جس کا وہ خواب دیکھتے ہیں، ایک خوددار، پر اعتماد اور بلند پرواز کرنے والی قوم۔ لیکن کتاب کے آخر میں ایک بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے، جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ پیچیدہ حقائق سے بھری اس قوم میں کیا ایک شخص کا ذاتی ویژن واقعی اس کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ آخر میں یہ کتاب صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ ایک رہنما کا منشور اور اپنی قوم کے لیے ایک خواب ہے۔ اگر اس تجزیے نے سوچنے پر مجبور کیا تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیں اور پاکستان کے مستقبل میں دلچسپی رکھنے والوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ مزید ایسے گہرے تجزیوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔